العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم من جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي الناس كلهم بنو آدم وآدم من تراب. رواه الترمذي وأبو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لوگ اپنے گزرے ہوئے باپ دادا کے نام پر فخر کرنے اور ان کے نام سے اترانے اور گھمنڈ کرنے سے باز آ جائیں۔ جو لوگ جا چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، اگر ان کے کارنامے تھے اور انہوں نے کچھ کیا تھا، ان کی بہادری اور شجاعت میں اگر وہ مشہور تھے، تو آج تم ان کے نام پر جو فخر کر رہے ہو اس فخر سے باز آ جاؤ، اس وجہ سے کہ انما ہم فحم من جہنم، کہ وہ تو جہنم کے ایندھن بن چکے ہیں، کوئلہ بن چکے ہیں۔ جو لوگ جن کا وصال، جن کا انتقال حالت کفر یا شرک میں ہوا اور تم آج ان کے نام کی دعائی دے رہے ہو، ان کے نام پر فخر کر رہے ہو، وہ تو مر چکے ہیں۔ کفر پر مرنے کی وجہ سے، شرک کی حالت میں اس دنیا سے جانے کی وجہ سے وہ اب جہنم میں جل رہے ہیں، جہنم کے کوئلہ بن چکے ہیں۔ تو لہذا تمہارے لیے بالکل یہ بات روا نہیں، درست نہیں کہ تم ان کے نام پر فخر کرنے لگو، ان کے نام سے اترانے لگو اور گھمنڈ کرنے لگو۔ اور اگر یہ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے تو پھر وہ اللہ کی نظر میں اس گوبر کے اور گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے۔ الذی یدہدہ الخراء، جو کہ گندگی کو اپنے ناک سے ڈھکیلتا ہے، گندگی کو ڈھکیلتا ہے اپنی ناک سے، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی حیثیت ہوگی اور اس سے بھی زیادہ برے اللہ کی نظر میں ہوں گے۔ تو جو لوگ اپنے باپ دادا کے نام پر فخر کرتے ہیں، اپنے باپ دادا کے نام پر بڑائی جتلاتے ہیں اور اسی پر اتراتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تشبیہ دی، وہ گویا کہ ایسے ہیں جو کہ ایک گندگی کا کیڑا جس طرح سے گندگی کو نکالتا ہے، گھسیٹتا ہے، تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی اپنے مرے ہوئے باپ دادا کو کریدتے ہیں، ان کے کارناموں کو بیان کرتے ہیں اور اسی پر فخر کرتے ہیں۔ تو ان کے اس عمل کو اس گندے کیڑے کے گندے عمل سے اس کی تشبیہ دی گئی کہ گندگی کا کیڑا جس طرح سے گندگی نکالتا ہے اور اس کو ڈھکیلتا ہے، تو اسی طرح سے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ اپنے آبا و اجداد جو جاہلیت میں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو ان سے تشبیہ دی گئی ہے، ان آبا و اجداد پر فخر کرنے کے اس عمل کو کیڑے کے اس گندے عمل سے تشبیہ دی گئی کہ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں، ان کا یہ عمل اس کیڑے کے گندے عمل سے بھی زیادہ گرا ہوا اور خار ہوگا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم سے جاہلیت کے نخوت کو، تکبر کو، گھمنڈ اور اترانے کو ختم کر دیا، دور کر دیا۔ وفخرها بالآباء، اور اسی طرح اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنا اور اترانا، اس کو بھی دور کر دیا اور ختم کر دیا۔
بلکہ اب اللہ کی نظر میں اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ اب لوگ دو ہی طرح کے ہوں گے، انما ہوا مؤمن تقی، کہ یا تو انسان کی حیثیت یہ ہوگی کہ وہ مومن ہے، اللہ کا ماننے والا ہے اور پرہیزگار ہے۔ تو اب اسے جو پرہیزگار ہے اور اللہ کا ماننے والا ہے تو اللہ کی نظر میں اس کی قدر و منزلت خود ہی بڑھ جائے گی، وہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اور اللہ کے کلام کے مطابق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے درجے پر وہ رہے گا۔ اسے جاہلیت کی کسی چیز پر فخر کرنے، اپنے آبا و اجداد کے نام سے اترانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ او فاجر شقی، یا پھر انسان کی حیثیت یہ ہوگی کہ وہ گناہگار اور بدبخت ہوگا۔ تو ایک گناہگار شخص اپنے گناہوں کے اندر پٹا ہوا، اپنے گناہوں کے اندر لگا ہوا، بدبختی کو اوڑے ہوئے ہے، تو اب ایسے شخص کو کہاں سے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کے باوجود بھی وہ اپنے باپ دادا اور دوسری چیزوں کے نام کو لے کر فخر کرے۔ تو جو لوگ مومن اور متقی ہیں انہیں فخر کی ضرورت نہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام، مومنین کے نزدیک ان کا مقام بڑھا ہوگا۔ اور جو فاجر اور شقی ہیں انہیں شرم آنی چاہیے کہ وہ اتنے گناہوں کے حالت میں اور اتنی برائیاں کرنے کے باوجود وہ اپنا تو کچھ نہیں کر سکتے، دکھا سکتے، بلکہ اپنے باپ دادا کے نام پر اترا رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی حیثیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الناس کلہم بنو آدم وآدم من تراب، کہ دیکھو سب کی حقیقت یہ ہے کہ جتنے لوگ اس روئے زمین پر بسنے والے ہیں، جتنے لوگ اس روئے زمین پر جیتے ہیں، رہتے ہیں، ان کی حقیقت یہ ہے کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد ہیں سب۔ لہذا کسی کو کسی پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کسی کے باپ دادا ایسے اور کسی کے باپ دادا ایسے کوئی بات نہیں، بلکہ سب جو تمہارے نزدیک سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے وہ بھی حضرت آدم کی اولاد میں سے ہے، اور جس کو تمہاری نظریں گھٹیا سمجھتی ہیں، جس کو تمہاری نظریں یہ سمجھتی ہیں، یہ خیال کرتی ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بھی حضرت آدم کے علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کی جہاں تک بات ہے تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ وَآدَمُ مِن تُرَاب، کہ آدم علیہ السلام خود مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ تو جو ذات، جو شخصیت مٹی سے بنی ہو، جس کی ابتدا مٹی سے ہوئی ہو، تو اس کے لیے تکبر کہاں سے زیب دے گا، کہاں سے اس کے لیے گھمنڈ کرنا اور اترانا جائز ہو جائے گا۔ اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ جاہلیت کے اس عمل اور اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے سے باز آ جائیں۔ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ مکرم اور معزز وہی شخص ہوگا جو سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اگلی حدیث ہے وعن مطرف بن عبد الله بن شخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا قولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان رواہ احمد و ابو داود۔ حضرت مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر فرماتے ہیں کہ میں اس وفد کے ساتھ اور بنو عامر کے وفد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو پوری جماعت کی طرف سے ہم لوگوں نے یہ کہا، آپ علیہ السلام کی تعظیم کے طور پر اور آپ کے مدح سرائی کے طور پر کہا، انت سیدنا، کہ آپ تو ہمارے سید ہیں، آپ تو ہمارے آقا ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ السید اللہ، اصل مالک اور اصل آقا تو اللہ ہی ہے۔ تو ہم نے پھر کہا افضلنا فضلا، کہ آپ فضل کے اعتبار سے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، اور اپنے عطا اور بخشش کے اعتبار سے وَأَعْظَمُنَا طَوْلًا، سب سے بڑے آپ ہی ہیں۔ یعنی کہ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ کو اللہ کے برابر گردانیں، ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ کو اپنا آقا یعنی کل مالک مانتے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ فضل کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے
اور عطا و بخشش کے اعتبار سے آپ ہم میں بڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا قولکم، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو، تم یہ کہہ سکتے ہو، مجھے میری تعریف میں، میری مدح سرائی میں اتنا غلو نہ کرو کہ مجھے الوہیت یا ربوبیت کے مقام تک پہنچا دو، مجھے اللہ کے برابر گردانو، اس سے باز رہو، بلکہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں ہمارے درمیان آپ اچھے ہیں، بڑے ہیں، آپ مقام و مرتبے کے اعتبار سے۔ او بعض قولکم، آگے یہ بھی فرمایا اس سے کچھ کم بھی کہو تو چلے گا، یعنی زیادہ مدح سرائی اور مبالغے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے بھی اس کی نفی کی اور فرمایا کہ اتنا زیادہ بھی بڑھاؤ چڑھاؤ مت، جیسا کہ گزشتہ حدیث میں بھی اس سے پہلے بات آئی کہ میری مدح سرائی میں اتنا مبالغہ نہ کرو، اتنا مجھے بڑھاؤ چڑھاؤ نہ، کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا یا بعضوں نے خدا مان لیا ہے، تو اتنی زیادہ مدح سرائی سے باز رہو۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا کہ ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ ہم میں سب میں زیادہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑے ہیں، یا پھر اس سے بھی کچھ کم کہو تب بھی چلے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو، اس بات سے ہوشیار رہنا وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّ، کہ کہیں شیطان تمہیں اپنا وکیل نہ بنا لے اور تم سے وہ باتیں نہ کہلوائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ اور اس کو بعض روایات کے اعتبار سے وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ بھی پڑھا گیا جرأت سے، جری سے، کہ کہیں تمہیں شیطان جری نہ بنا دے، کہ تم ایسے جری ہو جاؤ کہ میری تعریف میں، مدح سرائی میں خوب مبالغہ آرائی سے کام لو، جیسا کہ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور آپ کی مدح سرائی میں ایسے قصیدے اور ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ کو خدا کے برابر کبھی گردانتے، کبھی آپ کو مولائے کل کہا جاتا، کبھی آپ کو کچھ کبھی کچھ کہا جاتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح سے مدح سرائی کرنے اور آپ کی شان میں اتنے زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لینے سے اللہ کے نبی نے خود بچنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں جری بنا دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اپنا وکیل بنا لے اور تم مجھے خدا کے برابر گرداننے لگو۔ اگلی حدیث وعن الحسن عن سمرة رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسب المال والکرم التقوى رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب یہ مال ہے، اور اصل کرم تو وہ اصل عزت و شرافت وہ تقوی ہے۔ الحسب المال، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسب یعنی وہ چیزیں جس کے انسان اپنے باپ دادا کی چیزوں پر فخر کرتا ہے اور ظاہر میں وہ چیزیں دیکھتا ہے، تو جس کے پاس مال ہو اس کی عزت کی جاتی ہے، جس کے پاس مال ہو اس کی تعظیم کی جاتی ہے، جس کے پاس دولت ہو اسی کو بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو لوگوں کے نزدیک حسب والا شخص، حیثیت والا شخص وہ شمار کیا جاتا ہے جو مالدار ہو۔ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا اذا قلت یوما لمن قد ترى ارونی السری اروک الغنی، کہ اگر آپ اپنے سامنے والے کسی شخص سے یہ کہیں کہ مجھے کوئی شریف باعزت انسان سے ملاؤ، کوئی باعزت انسان دکھاؤ، تو آپ کو صرف مالدار دکھائیں گے۔ یعنی لوگوں کے نزدیک عزت کا معیار، شرافت کا معیار صرف اور صرف مال ہو کر رہ گیا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا اور شریف آدمی اس کا مطلب مالدار آدمی، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل کرم، اصل عزت اور شرافت کی چیز جو ہے وہ ہے الکرم التقوی، کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم اور معزز ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب میں زیادہ معزز، سب میں زیادہ مکرم وہی شخص ہوگا جو
سب میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے معیار کہ لوگ زیادہ حسب والا شخص اس کو مانتے ہیں جس کے پاس مال ہو، لوگوں کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ سمجھا جاتا ہے جو دولت کا مالک ہو، اور اللہ کے نزدیک سب میں زیادہ معزز اور مکرم وہ شخص ہوگا جس کے پاس پرہیزگاری کی دولت ہو، تقوی کی پونجی ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا اور اچھے اعمال کا کرنے والا ہو، اللہ کے نزدیک اسی کی حیثیت ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.